YJS اسلامک چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور فالو کریں۔ سنتہ اجمعین، اما بعد۔ شہ نشین پر جلوہ فرما ذوی الاحترام مہمانان کرام، جمیع حضار گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں حضور اکرم نور مجسم سید وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پر فخر عظیم عنایت فرمایا۔ الحمدللہ علی احسانی۔ جنیدیہ سوسائٹی و خانقاہ گنج نشین بغدادی علیہ رحمہ کے زیر اہتمام ہم اس پرنور ایک علمی مذاکرہ بیان حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان اور آپ کی قائم کردہ جامعہ عظیم و قدیم درسگاہ جامعہ جامعہ کی تاسیس کے 150 سالہ جشن کے موقع پر حاضر ہیں۔ آخر کے مقالے کا عنوان ہے سائنسی علوم اور شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمہ کی فکری و عصری تحقیقات۔ واضح رہے کہ سائنسی علوم سے مراد انسان کی شخصی تحقیق ہے، اس کے ذاتی مطالعہ اور اس کے اپنے ذہن اپنے حساب و کتاب کا نکلنے والا نتیجہ ہے، جس کے منظر عام پر آنے کے بعد اسے ایک نئی دریافت، جدید تحقیق اور عصری علوم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سائنسی ایجادات پر مسلسل تجربہ اور اس کا استعمال اسے ناقابل انکار حد تک پہنچا دیتا ہے، جو نظارۂ عالم میں اچنبھا ہونے کے باوجود ناقابل تردید بھی سمجھا جاتا ہے۔ اہل اسلام کے لیے اس سے وابستگی اگرچہ کہ لازمی نہیں، البتہ مرور زمانہ اور عصری تقاضوں کے پیش نظر اس سے پہلو تہی بھی ممکن نہیں۔ اور 1.5 صدی قبل تو مغربی علوم کی تحصیل ایک سوالیہ نشان سمجھی جاتی تھی۔ اس کے مطالعے سے کہیں مسلمانوں کی مذہبی فکر میں خلل پیدا نہ ہو، دور اندیش دانشور علماء کرام نے اس سے اعتراض کا خیر اندیش پیام بھی دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ علماء و مفکرین، اہل افتاء و محققین کا فرض منصبی بھی رہا اور اب بھی ہے کہ ہر ایجاد کو کتاب و سنت کے معیار پر وہ پرکھیں، اس سے استفادہ اور اعتراض ہر دو سے متعلق ہدایت کو جاری فرمائیں۔ یوں تو کتاب و سنت پر عمل اور اس پر اعتماد سے قطع نظر فی زمانہ عوام میں سائنسی تحقیق پر اعتبار اور رجحان بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ حضرت محدث دکن سید عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل نماز کی تمہید میں ایک دل سوزی کا اظہار کرتے ہوئے رقم تراز ہیں کہ مسلمانوں کی کم نصیبی ہے کہ ہر بات میں یورپ کی تحقیق کے بغیر تسکین نہیں ہوتی۔ اس لیے نفسیات اور اجتماعیات کے ماہر حضرت اپنے مضمون سے متعلق لکھتے ہیں کہ امریکہ کا ایک ڈاکٹر لکھتا ہے اور جملہ مورخین کہتے ہیں کہ اسلام کو حیرت انگیز کامیابی دنیا کو مسخر کر لینے میں جو ہوئی وہ اس بنا پر ہوئی کہ اس نے اپنے حلقے میں زبردست وحدت و تنظیم پیدا کر دی۔ حضرت کے یہ کلمات کو میں سائنسی حوالے سے حضرت نے جو توجہ دلائی کہ مسلمان آج کتاب و سنت سے اپنی نظر کو ہٹائے ہوئے کدھر جا رہا ہے، اس طور پر حضرت نے دلسوزی کا اظہار فرمایا۔ حاضرین محترم، حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان کی ہمہ جہت شخصیت، آپ کی عبقریت نے
علمی، دینی، عرفانی، روحانی، قومی، ملی، تصنیفی، تحقیقی اور تربیتی انسانیت کے اور اسلام کے ہر گوشے میں ایسی خدمات انجام دی کہ جسے ایک لفظ میں اگر عرض کروں تو تجدید، اور اس کے انجام دینے والے کو مجدد کہا جاتا ہے۔ اگرچہ کہ مجدد کا ہمہ جہت گوشوں سے آراستہ ہونا ضروری نہیں، البتہ جس جہت سے خرافات و بدعات داخل ہوں اسی جہت سے اس کا سد باب بھی ایک مجدد کا فرض منصبی ضرور ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع علیہ الرحمۃ والرضوان نے سائنسی دروازے سے داخل ہونے والے باطل افکار جو اہل اسلام کے لیے نقصان دہ تھے اپنے زور قلم سے واضح کر دیا، اور احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ آپ نے انجام دے دیا۔ عصری تقاضوں کے مطابق اگر حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمۃ والرضوان کا مبارک دور دیکھا جائے تو وہ سائنٹیفکلی اتنے علوم اور اس کی تحقیقات کے منظر عام پر آنے کا نہ تھا، لیکن حضرت کی علمی جلالت اور کتاب و سنت پر نظر کے ساتھ ساتھ علوم عصریہ اور موجودہ سائنس پر بھی حضرت شیخ الاسلام نے گہری نظر رکھی تھی، اور اس کے حوالے سے جو باطل افکار تھے حضرت شیخ الاسلام نے اس کی وضاحت کی، اور جو مطابق کتاب و سنت افکار ہو سکتے تھے کتاب و سنت کی تائید میں بطور حوالے کے اسے پیش کیا۔ چنانچہ جن علوم پر سائنسی حوالے سے حضرت نے توجہ ڈالی ان میں فلکیات، ریاضیات، طبعیات، حیاتیات، نباتیات، طب وغیرہ، اسے انگریزی ناموں میں ڈالا جائے تو ایسٹرالوجی، جیالوجی، بایولوجی، میڈیکل سائنس، میسمرزم، ڈیموکریٹک سائنس اور باٹنی کے نام سے بھی پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام نے اس جیسے سائنسی علوم کے حوالے سے اسلامی افکار پر روشنی ڈالی اور اسے واضح فرمایا۔ حضرت شیخ الاسلام نے جدید سائنس کا مطالعہ کیا تو اسے احقاق حق کا وسیلہ بنایا۔ جدید سائنس کا مطالعہ آپ نے کیا تو افکار اسلامی کو اس کے ذریعے آپ نے ثابت فرمایا، اور اسی کے ذریعے باطل افکار کو انہی کے اصول و قواعد کے مطابق آپ نے رد بھی فرمایا، ان کے معیار کے مطابق اسلام کے احکام کو، اسلامی کی حقانیت کو آپ نے ثابت بھی فرمایا، واضح فرما دیا کہ اسلام سائنس کے تابع نہیں بلکہ سائنس اسلام کے تابع ہو سکتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ سائنسی انکشافات اتنے متواتر ہو چکے ہیں اس زمانے میں کہ وہ ناقابل انکار حد تک پہنچ چکے ہیں۔ معتزلہ وغیرہ باطل فرقوں کے حوالے سے جنہوں نے کتاب و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اپنی فکر کو منوانے کی کوشش کی اور کتاب و سنت میں انہوں نے شبہات پیش کرنے کی کوشش کی، فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگ جو معجزات، کرامات وغیرہ کتاب و سنت کے انکار کو اپنا حق سمجھ بیٹھے ہیں، اگر وہ بھی اس زمانے میں ہوتے تو اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کیا شبہات پیدا کرتے، اور کتاب و سنت کو پھر بھی متواتر طور پر سائنسی انکشافات کے ثابت ہونے کے باوجود بھی انکار کر بیٹھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قیومیت اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہر آن بندے مومن اور انسانوں کے ساتھ شامل ہے۔ حضرت شیخ الاسلام نے ایک سائنسی تحقیق کرتے ہوئے مقاصد الاسلام حصہ نہم میں تفصیلی بحث بیان فرمائے، تقریباً 10-12 صفحے آپ نے انسان کے جسم میں جو بال اگتے ہیں اس متعلق آپ نے گفتگو فرمائی۔ بالوں پر تحقیق کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں بال جو انسان کا بڑھتا ہے ایک خشخاش کے دانے کی مقدار میں بڑھتا ہے۔ ایک لفظ وہ بڑھتا، اس میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر آن ہر لحظہ ان بالوں کی عمر بڑھتی رہتی ہے، اور یوں سمجھے
کہ 24 گھنٹے میں حضرت بحث کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ خشخاش کے دانے کے مطابق بڑھتا ہے تو ہر گھنٹے میں بال کے بڑھنے کی عمر کیا ہو سکتی ہے. پھر ہر گھنٹے میں منٹس ہوتے ہیں، ان منٹس میں بھی بال بڑھتا رہتا ہے، اور ہر منٹس کے سائنس نے ہزاروں حصے کر دیے ہیں، ان ہزاروں حصوں میں بھی بال ہر آن بڑھتا رہتا ہے. تو اس حساب سے بیان فرماتے ہیں کہ اس کی دیکھ بھال کے لیے ذات باری تعالیٰ نے کروڑہا انسانوں پر، ان کے ہر بال پر اور ہر بال کے بڑھنے پر ہر آن نگرانی اور توجہ فرمائے ہوئے ہیں. خدا تعالیٰ کی دنیا بھر میں موجود کتنے بندگان اور ان کے سر میں کتنے لاتعداد بال ہیں، ان لاتعداد بالوں کا ہر آن بڑھنا کیا حیثیت رکھتا ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان قیومیت سے خارج نہیں. مزید تحقیق کرتے بیان فرماتے ہیں کہ یہ بال جو بڑھتے ہیں، انسان کے اندر ایک گرمی ہوا کرتی ہے، دہشتناک مادہ ہوتا ہے جو سارے جسم میں بھرا پڑا رہتا ہے. تو وہ مادہ اس بات کا متقاضی ہے، انسان کے جسم میں جو موجود بخارات ہیں اسے وہ ابھارتا ہے، جس کے نتیجے میں بال نکلا کرتے ہیں. یہ تو بات طے ہے، سائنس نے یہاں تک بیان فرما دیا. اب خدا تعالیٰ کی قدرت، خدا تعالیٰ کی تخلیق کی شان کو بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع ایک سوال اٹھاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ انسان کے سارے جسم میں ایک بھڑکتی آگ کا مادہ ہوا کرتا ہے، تو اسی مادے کی وجہ سے انسان کے جسم میں بال اگتے ہیں. کیا عجب بات ہو جاتی کہ جسم میں جب بال اگانے کا دہشت والا ایک بھڑکتا مادہ ہوتا ہے تو جسم میں بال ہر جگہ پر اگنے لگ جائیں. اگر ایسا ہوتا تو انسانوں کی شناخت ناممکن ہو جاتی، ہر کسی کے چہرے پر، جسم کے ہر حصے پر بال اگنے لگ جاتے. تو یہ بال اگنے کا جو طریقہ، جو سورس اور سبب ہے، سائنس نے بیان فرمایا. حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نے ثابت کیا کہ خدا تعالیٰ کی قدرت شامل حال ہے کہ جس مقام پر جتنے بال اگنے ہو اسی کے مقدار میں خدا تعالیٰ بالوں میں اضافہ فرماتا. سر کے بھی بال ہوتے ہیں، ابرو کے بھی بال ہوتے ہیں، داڑھی کے بھی ہوتے ہیں، لیکن جس حصے کے بال جتنی مقدار میں بڑھنے چاہیے اس کے بڑھنے کی مقدار خدا تعالیٰ کی قدرت کی متلاشی متقاضی ہے. اس کے بغیر یہ نظام انسانیت اور نظام قدرت مکمل نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظمت کے حوالے سے جو سوالیہ نشان اٹھائے گئے، معراج شریف کے حوالے سے عرض کروں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عالم بالا کی سیر تھی، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس سیر کو کیسے طے فرمایا اور لاکھوں کا میل کی مسافت کو آپ نے آنے واحد میں کیسے مکمل فرمایا. کتاب و سنت کے دلائل اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن چونکہ عنوان سائنسی تحقیقات اور شیخ الاسلام کی فکری اور اصلی تحقیق ہے، حضرت بیان فرماتے ہیں کہ نور کی رفتار کے بارے میں سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ نور، روشنی، لائٹ 1 منٹ میں 11 کروڑ 40 لاکھ میل 11 کروڑ 40 لاکھ میل کی مسافت کو طے کرتا ہے. اور آگے بیان فرماتے ہیں اور حضرت تو ان تمام معمولی نوروں کے بھی اصل ہیں، حضور کے سفر اور مسافت کو طے کرنے میں کیسے انکار کیا جا سکتا. اور ایک قابل توجہ اور دلچسپ حضرت کی تحقیق تقبیل ابہام سے متعلق، انگوٹھے چومنے کا مسئلہ، اگرچہ کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ استحبابی مسئلہ ہے، لیکن اس کے کرنے نہ کرنے میں جو شکوک، شبہات، تردد، اشکالات، اعتراضات کیے گئے، حضرت شیخ الاسلام نے بڑے لطیف پیرائے میں اس کی وضاحت کی کہ بیان فرماتے ہیں کہ مؤذن یا کوئی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لیتا ہے تو اس حضور کا نام لینے والے کے ہونٹوں سے، اس کی زبان سے وہ برکت والے اثرات نکلتے ہیں، اور جو
حضور کا نام سن کر انگوٹھوں کو چومتا ہے اس کے ناخنوں پر پہنچتے ہیں، اس کی برکت سے، فیضان سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا ایک شرعی مسئلہ ہے، اس کو ثابت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اس کی مثال فون کے بٹنز اور نمبرز ہیں، تو جنہیں ایک مقام پر ملایا جاتا ہے کال کرنے کے لیے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کو کال لگایا گیا، جس شخص سے رابطے کا ارادہ کیا گیا، وہ فون کے بٹنز جب وہ نمبر کو ڈائل کرتے ہیں تو اسی فرد مخصوص تک پہنچتے ہیں جس سے رابطے کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ بٹن فون کا دبانا، بٹن کا استعمال کرنا، وہ تو مخصوص شخص اپنے پاس اپنے طور پر کر رہا ہے، لیکن آنے واحد میں اس بٹنز کا اثر دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ حضرت کی تحقیقات کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت کی تحقیقات میں ایک لطیف جو گفتگو آپ نے بیان فرمائی کہ حضور کے معجزے سے لکڑی تلوار بن گئی، تو لکڑی اور تلوار اگرچہ کہ دونوں کی حقیقت، دونوں کا مادہ الگ ہوتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معجزہ نشان اپنی جگہ مسلم ہے کہ بدر شریف کے موقع پر صحابی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے جب تلوار چھوٹ گئی تو انہوں نے حضور کی خدمت میں مدعا پیش کیا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ٹہنی عطا فرمائی۔ وہ ٹہنی ان صحابی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جانا کیا تھا کہ وہ تلوار میں تحویل ہو گئی۔ یہ کیسے؟ بیان فرماتے ہیں کہ سائنسداں، ماہرین اور سائنٹسٹ اس بات پر متفق ہے کہ ساری دنیا میں جتنے اجسام، جتنی مادی چیزیں ہیں، وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ڈیموکریٹک پارٹس ہیں، اور ان ڈیموکریٹک پارٹس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی حقیقت و کیفیت کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ثابت کیا کہ جب دنیا، سائنس اور عصری علوم نے اس بات اور یہ نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ ایک ماہیت دوسرے میں تبدیل ہو سکتی ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے مس ہو کر صحابی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جانے والی تلوار کیسے نہ بن سکتی ہے، کیسے ناممکن ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کی سائنسی تحقیقات میں ایک شرعی حکم قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کا ہے۔ سورہ واقعہ کی آیت کریمہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا یمسہ الا المطہرون۔ پاک لوگ ہی قرآن مجید کو مس کرتے ہیں۔ تب یہاں پر یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائنٹیفیکلی آج کل جو ریم، سی ڈیز، جو بھی قرآن مجید کو سیو کرنے کے گیجٹس آ چکے ہیں، اور سی ڈیز وغیرہ آج کل دنیا میں جس بھی طریقے سے قرآن مجید کو محفوظ کیا جا رہا ہے، اس کو ہاتھ لگانے سے متعلق ایک تحقیق طلب یہ مسئلہ ہے۔ آج سے تقریباً 6-8 سال پہلے شمالی ہند میں اس سلسلے میں ایک سیمینار بھی منعقد کیا گیا تھا کہ قرآن مجید کو موجودہ جن چیزوں میں محفوظ کیا جا رہا ہے، سی ڈی، ریمس وغیرہ ہے، اس دور میں فلاپی وغیرہ تھی، اور ریمس وغیرہ میں یہ محفوظ ہو رہا ہے، تو کیا اسے بغیر وضو کے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن وہ سیمینار اور اس سلسلے میں گفتگو وہ نامکمل رہی، لیکن شیخ الاسلام علیہ رحمۃ و رضوان کا ہم پر احسان ہے کہ اب بھی وہ مسئلہ مختلف ہی سمجھا جا رہا ہے، لیکن 1 صدی قبل حضرت شیخ الاسلام نے اسے ثابت کر کے بتا دیا۔ اس دور میں فونوگرام کی ایجاد ثابت ہوئی تھی، دنیا میں منظر عام پر آ گئی تھی۔ یوں سمجھے کہ آج کل جو SMS وغیرہ کا ذریعہ ہے، اس طرح حضرت شیخ الاسلام بانی جامع کے دور میں فونوگرام تھا۔ فونوگرام کے حوالے سے حضرت شیخ الاسلام بیان فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر کچھ خطوط اور سمبلز ٹائپ کیے جاتے ہیں، وہ جس مقام پر بھیجنا ہے اپنے شہر کے علاوہ دوسرے علاقے میں وہ پہنچ جاتے ہیں۔ ان خطوط کی مدد سے جو پیام پہنچایا جا رہا ہے، اس کے ماہرین ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں اسے پڑھتے ہیں اور متعلقہ فرد تک پہنچا دیتے ہیں۔
تو اگر ان خطوط اور سمبلس میں قرآن مجید کو لکھا جائے، اگرچہ کہ وہ عربی خطوط تو نہیں ہوتے، عربی حروف تو نہیں ہوتے، حروف تہجی کی مدد سے لکھے جانے والے کلمات تو نہیں ہوتے، لیکن حضرت شیخ الاسلام نے یہ بات واضح فرمایا کہ قرآن مجید کو جو ہماری سہولت کے لیے حروف و الفاظ کے سانچے میں ڈالا گیا ہے، یہ بھی تو بات کی ایجاد ہے۔ در حقیقت کلام الہی تو وہی کلام ربی ہے جو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ جب انہیں بین دفتین مصحف میں قرآن مجید میں تحریر کیا گیا تو وہ بھی قابل احترام ہو گئے، بغیر طہارت کے اسے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو فونوگرامز کے جو خطوط ہیں وہ بھی یہ حکم کے تحت شامل ہوتے ہیں کہ انہیں بھی بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، اور اسی کی مدد سے یہ مسئلہ ثابت کیا گیا۔ ازہرین جامعہ نظامیہ میں چند سال قبل اس تحقیق کو پیش کیا گیا۔ استاد محترم حضور ضیاء ملت مفتی ضیاء الدین صاحب قبلہ نے عرس شریفی کے موقع پر اس مسئلے کی وضاحت کی تھی کہ جس طرح فونوگرام کے خطوط ہیں، اسی طرح آج کل جو سی ڈیز، ریمز اور جو بھی میموری کارڈز وغیرہ میں قرآن موجود ہے، اس میں موجود اس کے خطوط کا بھی یہی حکم ہے، اسے بھی بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ بھی شیخ الاسلام کی ایک علمی تحقیق ہے۔ معجزہ اور کرامات کا سائنسی تحقیقات کے ذریعے ثبوت۔ میں خلاصتاً عرض کرتا چلوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہر روز آپ 1000 میل کی مسافت کو طے کیا کرتے تھے۔ 1000 میل، جو آج سے چند سال قبل یوں سمجھے کہ ٹرین اور ایروپلین کی ایجاد سے پہلے ایک ناممکن چیز سمجھی جاتی تھی، اور نادان فکروں نے، کمزور ذہنوں نے اس کا انکار بھی کیا۔ اسی طرح ملکہ بلقیس کا تخت ہے جو آنن فانن حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے ایک امتی حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ عنہ کی توجہ سے پیش کر دیا گیا۔ شیخ الاسلام بانی جامعہ لکھتے ہیں کہ ہیئت جدیدہ کتاب کے حوالے سے اس میں بیان کیا گیا کہ زمین کی گردش کے حوالے سے کہ ایک ساعت میں، ایک گھنٹے میں 68,217 میل کی مسافت وہ طے کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب غور کیجئے کہ حکیموں کی قیاسی خبر سے یہ بات طے ہوئی کہ 24 گھنٹے میں 16,37,000 میل، 16,37,000 میل سے زیادہ مسافت زمین روزانہ طے کرنے کو، زمین کی مسافت روزانہ زمین یہ طے کرتی ہے، حکیموں کی خبر کے ذریعے مان لیا گیا ہے۔ اور خدائے تعالیٰ نے جو صرف 1000 میل طے کرنے کی خبر دی ہے، اس کو غلط قرار دینا کیا ایمانداری کا مقتضا ہو سکتا ہے؟ مقاصد جلد دوم میں آپ نے تحقیق پیش فرمائی، اور خدائے تعالیٰ مختار ہے، اپنی قدرت سے جو چاہے کر گزرتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت اپنی تحقیق پیش فرماتے ہیں کہ بارش کیوں ہوتی ہے۔ بارش کے اسباب کو سائنسی ماہرین بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پانی پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہے تو اس کے بخارات اڑتے ہیں اور وہ آسمان پر جا کر ابر بنتے ہیں، پھر برسنے لگتے ہیں۔ جو پانی کا مقام ہوتا ہے وہ سمندر ہوتا ہے، اور سمندر سے یہ بخارات اڑتے ہیں، پھر پانی کی طرح وہ بارش بن کر برستے ہیں۔ تو اس سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں کہ بخارات کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ کسی سال بارش نہیں ہوتی؟ وہ پانی، وہ سمندر، اس کے بخارات تو ہر روز، ہر مہینہ، ہر سال موجود رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کیا وجہ ہے کہ کسی سال بارش نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات قحط سالی متواتر ہوا کرتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اکثر بے ہنگام پانی برسنے لگتا ہے، اور بے ہنگام بخارات کہاں سے آتے ہیں اور عین ہنگام میں کدھر مفقود ہو جاتی ہیں۔ بخارات سمندر سے نکلتے ہیں تو پھر عرب جو جزیرہ نما کہا جاتا ہے، حضرت نے
جغرافیائی لحاظ سے بھی توجہ کی بیان فرماتے ہیں کہ 3 جانب وہاں سمندر ہے، بارش وہاں پر پھر کم کیوں ہوتی ہے؟ 3 جانب سے سمندر گھیرا ہوا ہے تو بارش پھر کم کیوں ہوتی ہے؟ بلکہ کسی حصے میں ہوتی ہے، کسی حصے میں ہوتی ہی نہیں۔ برخلاف اس کے ہندوستان میں پانی بکثرت برستا ہے، حالانکہ اکثر بلاد اس کے سمندر سے بہت دور ہیں۔ اگر جغرافیہ کی مبسوط کتابوں میں غور کیا جائے تو اکثر مقامات ایسے نکلیں گے کہ ان کے جو قواعد، ان کے جو قانون ضابطے ہیں، قواعد کلیہ عقلیہ، وہاں چل نہ سکیں گے، اور یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ سب امور حق تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہوتے ہیں، وہ فاعل مختار ہیں، اپنے کاموں میں کسی سبب کا محتاج نہیں۔ آخری گفتگو حضرت شیخ الاسلام کی اتنی حضرت کی تحقیقات ہیں کہ وقت اجازت نہیں دے گا کہ اسے عرض کروں کہ لعاب دہن سے صحابی رضی اللہ عنہ کی بینائی واپس آ گئی۔ خصائص کبریٰ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں حضرت حبیب بن فدیک رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ سانپ کے انڈوں پر انہوں نے پاؤں رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی۔ دونوں آنکھوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برکت والا لعاب دہن ڈالا، اور آنن فانن ہوتا کیا ہے کہ حضور کے لعاب مبارک کی برکت سے وہ دیکھنے لگے۔ اسی وقت زہر ان کے جسم سے نکل تو گیا، لیکن آنکھوں کی بینائی ان کی اور تیز ہو گئی۔ 80 سال کی عمر شریف ان کی تھی، اور اس عمر میں بھی وہ سوئی کے ناکے میں دھاگا پرویا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے سائنسی حوالے سے تحقیق کرتے ہوئے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ہمارے دوستوں میں ایک حکیم ہے سید محمد قاسم صاحب شاہ نوری، وہ علاج کرتے ہیں آنکھوں میں، ان کا زہر کے علاج کا ان کا مخصوص طریقہ ہے۔ ہزاروں لوگ دیوانے، کتے کاٹے ہوئے، زخم گزیدہ ان کے پاس آتے اور وہ دوا لگاتے آنکھوں میں سرمے کی طرح، اور لوگ شفا یاب ہو جاتے۔ حالانکہ زہر سارے جسم میں سرایت کر جاتا تھا، لیکن وہ آنکھ میں دوا لگاتے اور سارے جسم میں سے زہر کا اثر مفقود ہو جاتا تھا۔ تو آج سائنسی طور پر طبی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایسی دوائیں بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے سارے جسم میں سرایت کردہ زہر آنکھوں میں لگائی ہوئی دوا سے دور ہو سکتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی برکت سے آنے والا جسم میں سرایت کرنے والا زہر کیسے خارج نہیں ہو سکتا؟ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع علیہ رحمۃ و رضوان، آپ کی شخصیت، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے علماء کرام نے بیان فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ان کی امت کی ترقی اور اس دور کے حوالے سے معجزہ دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد معجزات میں، آپ کی معجزہ شان میں سائنسی علوم پر حضور کے معجزوں کو غالب کرنا بھی شامل کر رکھا ہے۔ تو اسی فکر کو پیش کرتے ہوئے عرض کروں، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع علیہ رحمۃ و رضوان کا دور سائنسی ترقیاتی دور تھا۔ حضرت شیخ الاسلام نے اس سائنسی ترقیاتی دور کے تقاضوں کے مطابق اپنی نگارشات، اپنی تحریروں کو پیش کیا اور امت کی رہبری فرمائی۔ چنانچہ آپ کی باقیات، آپ کی تصانیف، آپ کے تحقیق کردہ چھوڑے نقوش آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضرت کے علمی عرفانی فیضان سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ More than myself, Hazrat Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, your faith attains perfection. Respected audience, Prophet sallallahu alaihi wasallam is the essence of universe and first among creation. Allah has brought this world into existence only for the sake of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Shaykhul Islam quote this hadith, لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ. If Prophet were not there, I would not have created celestial spaces. In addition to this, Shaykhul Islam quote the hadith, if Prophet were not to be there, I would not have created the hell, the heaven,
the Adam and the universe. Respected audience, our admire, our leader, our pride, our dignity, our role model is our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Respected audience, it is the love and respect of Prophet sallallahu alaihi wasallam in the hearts of Muslims that takes them to celestial heights, leaps and bounds. Now anti-Islamic forces fighting tooth and nail to deprive Muslims with their virtues. Shaykhul Islam goes in thought-provoking way that not to utter negative or double meaning words which diminishes the glory of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and stresses this in volume 11, reverence, respect is the bedrock of our religion. Respected audience, Shaykhul Islam refuted the theories and philosophies of 19th century which are against fundamentals of Islam. Of that many, I don't want to take the names, they have refuted the miracles of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Shaykhul Islam quotes the event from trialogue of Ali Ahmad Jurjavi that Congress of Religion held in 1906 in Japan. Delegation of scholars from across the world attended that. Delegation of Ottoman Empire represented speech on miracles of Prophet sallallahu alaihi wasallam. The delegation from US raised objections. The Ottoman Empire answered all the questions raised by US delegation. It was so influencing that 18,000 scholars of Japan accept Islam. Shaykhul Islam says it is ironic that non-believers are entering into Islam and peoples within the Islam refusing it. Respected audience, Allah has made Shaykhul Islam as the master of rulers of the time, and his book Maqasidul Islam is the testimony to his tremendous knowledge and command on the subjects of sciences. Shaykhul Islam proven the miracle of cleavage of moon from rotation of earth. Shaykhul Islam proven the miracle of Miraj from frequency of light and insolation process. Progeny of Adam alayhi salam from functioning of microscope. Kissing of thumbs from phenomenon of wave frequency. Differentiates intelligence and wisdom in the light of phrenology, branch of psychology. Respected audience, in volume 6, Shaykhul Islam provides the concepts of environment and ecology and proves that plants are primary producers in the trophic level of food chain and food web, later recognized by ecologist Elton in 1927. Moreover, in volume 7, Shaykhul Islam gives complete analysis and functioning of human body and evolution of a zygote in the light of physiology, anatomy, embryology, cytology by explaining the verse of Quran, ayat number 22 of Surah Hajj and ayat number 14 of Surah Mu'minun. Shaykhul Islam explains the fundamental of Islam, wal ba'si ba'd al-maut, life after death, through concepts of botany, histology, geography and geology. He commented on theories Newton's law of motion, Newton's law of gravity and relativity, theory of matter, discovery of atom, and his study has remarkable relevance in present times. Respected audience, the real tragedy is when so-called intellectuals accepts the theory of science but refutes the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Remember that the command of Allah subhanahu wa ta'ala is supreme and infallible. Once recalled by Mufti Khalil Ahmad, may Allah protect him, Chancellor of Jami Nizamiya, in Bukhari lecture, that intelligence should obey Sharia. Sharia is not bonded with intellectualism. Respected audience, Shaykhul Islam rejects the theory of Darwin's that human has evolved from monkeys. Shaykhul Islam questions what civilization brings to monkeys, any technology, any development, any sophistication.
Shaykh al-Islam said that civilization is the attribute of humans, and said that civilization attains its goal when it establishes peace, which is possible through teachings of Islam. At the last but not least, Shaykh al-Islam stresses to follow Ahl Bayt and companions of Prophet sallallahu alaihi wasallam. They have lost their lives in the service of Islam and its propagation. To follow them is the beacon of guidance. The knowledge of Shaykh al-Islam illuminated the entire subcontinent, especially the region of Deccan. His master Muhajir Makki Rahmatullah Alayh calls him an unparalleled scholar of his time, epitome of knowledge. Respected audience, the lamp of Shaykh al-Islam is burning in the tsunami of hatred and anti-Islamic forces. To conclude in a sentence, Shaykh al-Islam revealed the truth, created awareness among people and scholars, and bring paradigm shift. As a rightful citizen, Article 26, Article 25, Article 29 of Indian Constitution and the Part 3 as fundamental rights empowers one to practice his religion and propagate his religion theologies and to protect his religious text. I will wrap by a stanza. In the world of misleads, one of the righteous to leads, the master of Nizam, guardian of Islam, blessed us with Makhasidul Islam. The descendant of Hazrat Umar is our honorable Imam Anwar. Wa ma alayna illa al-bala. Jazakallah khair. میں دائی محفل سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ مہمانان خصوصی بالخصوص مولانا سید حسین پاشا قادری مخدومی صاحب سجادہ نشین خیابان مخدومی کی گلپوشی اور شال پوشی فرمائیں. ہمارے آج کے انگریزی زبان کے مقالہ نگار مولانا سید ابوبکر قادری مولوی فاضل جامع نظامیہ کی گلپوشی اور شال پوشی کی جا رہی ہے. مولانا سید شاہ ندیم اللہ حسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین حضرت سیدنا شاہ ربی خطاب رحمۃ اللہ علیہ. میں مولانا سلمان سورودی صاحب استاد جامع نظامیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شعر نشین پر تشریف لائیں. مولانا پروفیسر سید زین العابدین قادری صاحب سجادہ نشین خود کائنات پور کی گلپوشی اور شال پوشی. ادھر دیتے رہیے.
صوفی زبیر ابو اللہ صاحب کی گلگوشی اور شادکوشی کی جائے۔ مولانا ڈاکٹر حافظ وجی اللہ سبحانی صاحب کی گلگوشی اور شادکوشی کی جائے۔ مولانا عارف کنج نشین صاحب کی گلگوشی اور شادکوشی کی جائے۔ سجادہ نشین بارگاہ شاہ زین الدین کنج نشین رحمۃ اللہ علیہ بیدر۔ مولانا خلیل احمد صدیقی ندوی نظامی صاحب کی گلگوشی اور شادکوشی کی جائے۔ مولانا قاضی عبدالحق رفیع الدین فاروقی چشتی نبیر شیخ الاسلام کی گلپوشی اور شادکوشی کی جائے۔ مولانا قاضی محمد بشیر محی الدین صدیقی ملتانی صاحب صدر مجلس ابنائے جامعہ نظامیہ کی گلپوشی اور شادکوشی۔ اشرف الشورا قاضی اسد ثنائی صاحب صدر انتظامی تولیتی کمیٹی حضرت برہانہ شاہ صاحب کی گلپوشی اور شادکوشی۔ شاعر خلیج مولانا جلیل نظامی صاحب کی گلپوشی اور شادکوشی۔ مولانا غلام خواجہ سیف اللہ سلمان سہروردی صاحب استاد جامعہ نظامیہ کی گلپوشی اور شادکوشی کی جائے۔ مولانا سید شکیل احمد خادری صاحب مشائخ عثمان آباد سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں۔ انیس ملت مولانا عرفان اللہ شاہ سیدی صاحب قبلہ نگران محفل کی گلپوشی اور شادکوشی کی جائے۔ مولانا سید شکیل احمد صاحب مشائخ عثمان آباد کی گلپوشی اور شادکوشی کی جائے۔ مولانا عرفانی پاشا صاحب سے خواہش ہے کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائے، ان کی گلپوشی اور شادکوشی کی جائے۔ مولانا حافظ قاری معیز الدین ملتانی صاحب سجادہ نشین بارگاہ ملتانیہ شمس آباد سے خواہش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے۔ معیز پاشا صوفی ابو اللہ صاحب کی گلپوشی اور شادکوشی۔ میں ادب و التماس کرتا ہوں آج کے ہمارے مقالہ نگار حضرت علامہ مولانا غلام خواجہ سیف اللہ سلمان سہروردی صاحب استاد جامعہ نظامیہ کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ ان کا عنوان ہے سائنسی علوم اور شیخ الاسلام کی فکری اور عصری تحقیقات۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈائس پر تشریف فرما علماء کرام، مشائخین اعظام اور حاضرین جلسہ، سب سے پہلے تو میں جناب مولانا عمران پاشا جنیدی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حضور شیخ الاسلام اور جامعہ نظامیہ کے 125 سالہ جشن کے سلسلے میں یہ خوبصورت نظم و نثر پر مشتمل مجلس سجائی ہے۔ بارگاہ حضور شیخ الاسلام میں نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اجازت مرمت کے مطلب کرتا ہوں کہ من عرف کا آئینہ ہے، آئینہ انوار کا، من عرف کا آئینہ ہے، آئینہ انوار کا، آشنائے حق ہوا ہے آشنا انوار کا۔ من عرف کا آئینہ ہے، آئینہ انوار کا، آشنائے حق ہوا ہے آشنا انوار کا۔ اور اس نے مطلب دیکھیے کہ کون کہتا ہے کہ مشکل ہے پتہ انوار کا، کون کہتا ہے کہ مشکل ہے پتہ انوار کا، رہبری کے واسطے ہے نقش پا انوار کا۔ کون کہتا ہے کہ مشکل ہے پتہ انوار کا، رہبری کے واسطے ہے نقش پا انوار کا۔ اور جتنی تھی دشواریاں آسانیوں میں ڈھل گئیں، جتنی تھی دشواریاں آسانیوں میں ڈھل گئیں، جب سے میرے سامنے ہے راستہ انوار کا، جب سے میرے سامنے ہے راستہ انوار کا۔ اور ہیں زمین سے آسماں تک سلسلے انوار کے، ہیں زمین سے آسماں تک سلسلے انوار کے، مصطفیٰ انوار کے ہیں کبریا انوار کا، مصطفیٰ انوار کے ہیں کبریا انوار کا۔ ہیں زمین سے آسماں تک سلسلے انوار کے، مصطفیٰ انوار کے ہیں کبریا انوار کا۔ اور ہے در و دیوار میں اس کے ضیاء مصطفیٰ، ہے در و دیوار میں اس کے ضیاء مصطفیٰ، بانٹتا ہے روشنی یہ جامعہ انوار کا، بانٹتا ہے روشنی یہ جامعہ انوار کا۔ ہے در و دیوار میں اس کے ضیاء مصطفیٰ، بانٹتا ہے روشنی یہ جامعہ انوار کا۔ اور ان پہ نازاں ہیں فضیلت جنگ کا روشن کتاب، ان پہ نازاں ہے فضیلت جنگ کا روشن کتاب، ہے ہر ایک اعزاز سے رتبہ بڑا انوار کا، ہے ہر ایک اعزاز سے رتبہ بڑا انوار کا۔ ان پہ نازاں ہے فضیلت جنگ کا روشن کتاب، ہے ہر ایک اعزاز سے رتبہ بڑا انوار کا۔ اور پی کے ان کے ہاتھ سے آتے ہیں مہکش ہوش میں، پی کے ان کے ہاتھ سے آتے ہیں مہکش ہوش میں، حکمت و عرفان سے پر ہے میکدہ انوار کا، حکمت و عرفان سے پر ہے میکدہ انوار کا۔ اور جلوہ انوار سے روشن ہے میری دھڑکنیں، جلوہ انوار سے روشن ہے میری دھڑکنیں، ہے میرا دل بھی اسد ایک آئینہ انوار کا۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ شہنشین پہ تشریف فرما علماء کرام و مشائخ اعظام اور محترم بزرگ اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق ارض و سما نے اس کائنات کو بہت ہی محکم انداز میں تخلیق فرما کر آرائش و زیبائش بخشی، اس کائنات میں جن و انس کی تخلیق فرمائی اور ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ یہ سب پر ظاہر و باہر ہے کہ انبیاء و رسول کی آمد کا یہ سلسلہ خاتم النبیین حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موقوف و منقطع ہو گیا۔ اب کوئی نبی و رسول تا قیام قیامت آنے والا نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان مقدس ہستیوں کے مشن کی انجام دہی کے لیے علماء کرام کی جماعت تیار فرمائی۔ در حقیقت علماء کرام سماج و معاشرے کی اصلاح کے اولین ذمہ دار اور انسانیت کے حقیقی بحیخواہ ہیں۔
اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے مبارک کاندھوں پر عوام کو سیدھی راہ دکھانے کی ذمہ داری دے رکھی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح و رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے مأمور ہے۔ مختلف زمانوں اور ادوار میں یہ جماعت امت احمد مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کوشاں رہے گی اور کتاب و سنت کی تفسیر و توضیح اور دعوت و ارشاد کا فریضہ انجام دیتی رہے گی۔ یہی وہ جماعت ہے جو تقوی و پرہیزگاری سے معنون ہے، جس کے دل میں ہمیشہ خوف خدا ہوتا ہے۔ بزبان حق تعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سے اس کے بندوں میں علماء ہی ڈرتے ہیں۔ علاوہ ازیں علماء کرام کی عظمت کا بیان کرتے ہوئے قرآن پاک سورہ زمر آیت نمبر 9 میں رطب اللسان ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ کتب احادیث کے مطالعے سے بھی علماء کرام کا بلند و بالا مقام و مرتبہ عیاں ہوتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف حدیث نمبر 71 میں بیان کیا گیا کہ قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویہ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یعنی حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران خطبہ کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف حدیث نمبر 1037 میں بھی الفاظ کی بہت ہی معمولی تبدیلی کے ساتھ یہی روایت ملتی ہے۔ علاوہ ازیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے تقریباً 14.5 صدی قبل یہ پیشن گوئی بھی فرما دی تھی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرب قیامت لوگوں میں گمراہی و ضلالت، ظلم و ستم، بدعمالی و معصیت اور بے حیائی وغیرہ عام ہو جائے گی۔ ان کی تبلیغ و اصلاح کے لیے امت محمدیہ کے علماء آگے آ کر جو اپنا فریضہ انجام دیں گے، اس کی تصدیق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات مبارکہ، جن کا ذکر علامہ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے تفسیر یونس آیت نمبر 37 اور 38 کے تحت، اور علامہ ملا علی خالد رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 274 کتاب المناسک باب حرمت المدینہ کے تحت بھی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ اسی طرح فضیلت علماء کے حوالے سے سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن حبان و دیگر کتب حدیث میں بھی حضرت ابو داود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث کا ایک جملہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، یعنی علماء علم انبیاء کے وارث ہیں کی روایت کے الفاظ بھی ہیں۔ ان احادیث مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ علماء کرام کی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و بھلائی کا معاملہ فرمایا ہوا ہے، اور یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو دین کی سمجھ عطا فرمائی گئی ہے۔ ہر کس و ناقص کے حصے میں یہ فضیلت نہیں آتی، بلکہ یہ صرف اور صرف خاصہ ہے علماء ذیشان کا۔ انہی مقدس ہستیوں میں ایک نام آسمان علم کی عظیم بلندیوں پر نظر آتا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ شہرۂ آفاق جامع نظامیہ کے بانی و مبانی، امام اہل سنت، عارف باللہ، عاشق رسول اللہ، مجدد دین و ملت، معلم شاہان آصفیہ، محدث جلیل، مفسر کلام الہی، فقیہ بے مثال، شارح فتوحات مکیہ، شہزادہ فاروق اعظم، شیخ الاسلام حضرت العلام الحافظ ابو البرکات محمد انوار اللہ فاروقی، فضیلت جنگ خان بہادر قدس اللہ سرہ العزیز ہیں۔ آپ مجدد دین ملت بھی ہیں اور مفکر اسلام بھی، آپ مفسر قرآن بھی ہیں، محدث کبیر بھی، آپ فقیہ اعظم بھی ہیں، محقق بے مثل و بے مثال بھی، آپ روحانی ہستی بھی ہیں، انقلابی شخصیت بھی، آپ علوم دینیہ کے سرچشمہ بھی ہیں، منبع علم و حکمت بھی، آپ مصنف بے نظیر بھی ہیں، خطیب بے بدل بھی، آپ معلم سلاطین آصفیہ بھی ہیں، مفسرین، محدثین، فقہا و محققین کے استاد گرامی بھی، آپ حامی اہل سنت بھی ہیں، قاطع کفر و بدعت بھی ہیں، آپ قادر الکلام عظیم الشاعر بھی تھے، ادیب لاسانی بھی، آپ اپنے اساتذہ کے منظور نظر بھی تھے، اپنے شاگردوں کی چاہت و ہمت بھی، بے شمار خوبیوں کے حامل بھی تھے اور بے پناہ صلاحیتوں کے مالک بھی۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جامع الکمالات بنایا تھا، گویا آپ کی ذات میں ایک عظیم دنیا آباد تھی۔ آج کے میرے اپنے اس مقالے کا عنوان بھی یہی ہے کہ ذات ہی میں عالم ہے بانی نظامیہ۔
محترم بزرگوں اور دوستوں، شیخ الاسلام حضرت العلامہ الحافظ ابو البرکات محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ متعنا اللہ بفیوزاتہ کی حیات طیبہ کا مکمل احاطہ بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھ کر بھی کرنا ناممکن ہے۔ تبرکاً و تیمناً چند باتیں اختصار کے ساتھ پیش کرتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ وقت تھا جب سرزمین دکن پر مسلمانوں میں ذکر خالق کردگار سے غفلت تھی، لوگ تعیش پرستی میں مبتلا تھے، بے دینی و الہات کے پرفریب جال میں پھنس رہے تھے، کہیں فتنہ قادنیت اپنا سر اٹھا کر ختم نبوت کے خلاف اپنی چال چل رہا تھا، تو کہیں گمراہی و ضلالت عام ہو رہی تھی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبیاں و گستاخیاں کی جا رہی تھیں، شریعت مطہرہ تمام شعبۂ حیات میں فراموش کیا جا رہا تھا، علم و عمل انقا ہو رہا تھا اور جہالت عام ہو رہی تھی۔ ایسے پرآشوب و فتنہ انگیز ماحول میں بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام حضرت العلامہ الحافظ محمد انوار اللہ فاروقی نور اللہ مرقدہ نے ایک مرد مجاہد اور مجدد دین و ملت بن کر اس سرزمین پر اپنا مبارک قدم رکھتے ہوئے اپنی خداداد علمی فضیلت و روحانی بصیرت کو بروئے کار لاتے ہوئے جہالت کی ظلمتوں کو علم کی روشنی سے منور فرما دیا۔ یہاں یہ تذکرہ بے محل نہ ہوگا کہ حضرت بانی جامع نظامیہ کی ابتدائی حیات بڑی تنگ دستی میں گزری، پھر جب سرکاری ملازمت ملی تو ایک مرتبہ یوں بھی ہوا کہ سود کے کاروبار کی ایک فائل آپ کے پاس آئی، آپ کی ایمانی غیرت نے اس کو گوارا نہ فرمایا، اسی وقت استعفیٰ لکھ کر افسر اعلیٰ کے پاس بھیج دیا۔ افسر اعلیٰ نے معذرت خواہی کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا کام آپ کے ہاں نہیں آئے گا۔ جواباً آپ نے فرمایا کہ جب ملازمت ہی ٹھہری تو حاکم کا حکم ماننا پڑے گا، اس لیے مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس طرح آپ نے محض خدمت دین اسلام کی خاطر اس ملازمت کو ٹھکرا دیا۔ بعد ترک ملازمت آپ نے زیادہ تر وقت درس و تدریس، تصنیف و تالیف، تصحیح و تعلیق میں گزارا، اور جلد ہی آپ کے حلقہ درس اور جلالت علمی کی شہرت عام ہو گئی، یہاں تک کہ بادشاہ وقت نواب میر محبوب علی خان آصف جاہ شاشم کی تعلیم پر آپ مقرر کیے گئے۔ آصف جاہ ششم کے بعد آصف جاہ ہفتم نواب میر عثمان علی خان، پھر ان کے دونوں شہزادے اعظم جاہ بہادر اور معظم جاہ بہادر نے بھی آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ یہ سلسلہ تا حیات جاری رہا۔ گویا دین اسلام کی خاطر آپ ملازمت سے جو دستبردار ہوئے، اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یوں دیا کہ شاہان وقت و شہزادگان آصفیہ آپ کی نعلین برداری پر ناز کرتے تھے۔ بادشاہ وقت نے آپ کو فضیلت جنگ اور خان بہادر کے خطابات دیے۔ یقیناً ان خطابات کا آپ کو دیا جانا در حقیقت بادشاہ وقت کے لیے ہی ایک بڑا اعزاز تھا۔ ایک طرف آپ کی یہ شان و شوکت تھی تو دوسری طرف آپ درویش کامل بھی تھے۔ کھانے پینے سونے جاگنے رہن سہن میں مکمل مجاہد نفس ہوتا، شب بیداری ہوتی، تہجد تک یہ سلسلہ درس و تدریس جاری رہتا، سخت بچھونا، سادہ غذا، مزاج میں عز و انکسار، عبادت میں فرائض کے علاوہ اوابین، تہجد، اشراق اور ایام 20 کے روزے وغیرہ شامل تھے۔ رمضان المبارک تو گویا بطور ایک جشن بہارا گزرتا، 2-3 ماہ قبل ہی سے اس کی تیاریاں شروع فرمائی جاتی اور پورا ماہ سیام 500 تا 600 روزے داروں کے لیے سحر و افطار کی ضیافت کا اہتمام کیا جاتا۔ مہمانوں کے لیے انواع و اقسام کے کھانے، دوست احباب، علماء کرام و مشائخ اعظام، طلباء و مریدین سبھی دسترخوان پر ہوتے، لیکن بانی جامع نظامیہ طلباء کی خاص طور پر دلجوئی و پذیرائی فرماتے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جو علمی بلندیاں عطا فرمائی تھیں اور جو علمی کردار سے، عملی کردار سے نوازا تھا، آپ نے اپنے اس علمی انوار و عملی کردار سے ایسے بے شمار چراغ روشن فرمائے کہ جن کی روشنی نے ایک بڑی دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخشندہ و تابندہ بنا دیا۔ آپ نے اپنی تجدیدی خدمات اس انداز سے پیش فرمائی کہ مسلمانوں میں جو ذکر خدا سے دور تھے وہ ذاکر حق بن گئے، ان کے اندر جو تعیش پرستی تھی وہ فقیرانہ مزاج و حق پرستی سے بدل گئی، زندگیوں میں انقلاب آنے لگا، بے دینی و الحادی کی کیفیت ماند پڑ گئی اور دین کی طرف رغبت بڑھنے لگی، فتنہ قادیانیت کا سر جھکنے لگا، عقیدہ ختم نبوت کو سر بلندی ملنے لگی، گمراہی و ضلالت رہنمائی و ہدایت سے بدلنے لگی۔ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے ادبیوں اور گستاخیوں کا نہ صرف منہ توڑ جواب دیا جانے لگا بلکہ لوگوں کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمجھدر وجد میں آنے لگا اور قلوب عشق سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہونے لگے۔ تمام شعبۂ حیات میں شریعت مطہرہ کو جو فراموش کیا جا رہا تھا، اب بجائے فراموش کیے جانے کے
पास व लिहाज रखा जाने लगा, इल्म का बोल बाला होने लगा और जहालत का मुंह काला होने लगा, मुर्दा दिलों में नई जान आने लगी। बानी जाम निज़ामिया दर हकीकत रहमत खुदा व आज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी तर्जुमान आरिफ बिल्लाह पैकर इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म व फ़ज़्ल व हिकमत के एक ज़रख़ेज़ ख़ज़ाना, जहल की ज़ुल्मतों को मिटाने वाले एक दीनी मुहर्रिक का नाम है। वो फ़क़त एक शख्सियत नहीं बल्कि एक दरसगाह व खानक़ाह थे। वो एक हस्ती नहीं बल्कि एक बेमिसाल अंजुमन थे। सिर्फ़ एक आदमी नहीं बल्कि एक अक़ीदा, एक मसलक व मशरब थे। वो सिर्फ़ एक ज़ात ही नहीं बल्कि अपने अंदर एक बड़ी दुनिया आबाद रखते थे। मिजाज फ़कीराना था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दुनियाए इल्म व इरफ़ा का ताजदार बनाया था। आपका सिलसिले नसब भी बड़ा अजीम के 40वें पुश्त में हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जा मिलता है। आपने एक अजीम दीनी दरसगाह जाम निज़ामिया की बुनियाद डालकर उसे इतना बाअज़मत और बावक़ार बना दिया कि जहाँ से हर एक की इल्म फ़न की जो तशनगी है वो पूरी तरह मिट जाए। वो एक ऐसे रहबर व हादी थे कि जिस किसी को उनका रास्ता एक बार मिल गया वो कभी ज़लालत व गुमराही की तरफ नहीं लौटा। आपने इल्म का उजाला इस तरह फैलाया कि लोगों की ज़िंदगियाँ मुनव्वर व ताबा होने लगीं। आप इतनी बाबरकत व अज़ीम हस्ती थे कि जिसे भी आपका दामन लुत्फ़ व करम मिला दर हकीकत व आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया रहमत में आ गया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपको मुस्तजाब दावत बनाया कि जिसके हक़ में आप दुआ फरमा देते, अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया व आखिरत में सरबुलंदी व सरखुरी अता फरमा देता। जिसे आपका आसरा मिल जाए उसके लड़खड़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बानी निज़ामिया वो जो ज़ुल्मत को दूर करके रोशन हयात अता फरमाए। बानी निज़ामिया वो जिसे हमेशा क़ुर्ब खुदा व मुस्तफ़ा हासिल रहा। बानी निज़ामिया वो जो मसाइब व मुश्किलात का सामना करते रहे लेकिन मुबारक पेशानी कभी शिकन आलूद नहीं हुई। बानी निज़ामिया वो जो बेकसों और मुसीबत ज़दा लोगों का हमेशा सहारा रहा। बानी निज़ामिया वो जिसने बेहुनर को बाहुनर बना दिया। बानी निज़ामिया वो जिसने फ़ितने वहाबियत व कादियानियत का सामना करते हुए उनका कला कमा फरमाया। बानी निज़ामिया वो हस्ती कि आपके चाहने वाले को हमेशा ये महसूस होता है कि आप उसके साथ हैं। बानी निज़ामिया वो जो हिंदुस्तान में अल्लाह की ज़िया बनकर ज़ाहिर हुए। बानी निज़ामिया वो जो इल्म व दानिश के बका हुए। बानी निज़ामिया वो जो मुश्किलों व परेशानियों में आसरा बने। बानी निज़ामिया वो जो हर एक के हक़ में रहमतों का एक अजीम सिलसिला बनकर ज़ाहिर हुए। बानी निज़ामिया वो जो वारिस इल्म मुस्तफ़ा व अम्बिया हुए। बानी निज़ामिया वो जो अपना फैज़ान आज भी सारे आलम पर जारी रखे हुए हैं। बानी निज़ामिया वो जो हर एक का मुद्दा बने। बानी निज़ामिया वो कि जिनके साये में आज भी अगर कोई आता है तो उसे आपकी ज़ात बाबरकत से फ़ैज़ खुदा व मुस्तफ़ा ज़रूर हासिल होता है। बानी निज़ामिया वो कि जिनका ज़ाहिर व बातिन एक था। बानी निज़ामिया वो कि जिन्होंने हक़ तआला कि इल्म का तुख़म एक ज़माना पहले बोया था लेकिन आज तक उसकी खेती हरी भरी है। बानी निज़ामिया वो कि जिनकी शागिर्दी पाकर सलातिन दकर फ़ख्र महसूस करें। बानी निज़ामिया वो कि जिनकी शायरी का हर वरक़ इश्क़ रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजा है। बानी निज़ामिया वो कि जिनकी रोशनी अगर किसी को मिल जाए तो वह अपने अतराफ़ हमेशा ताबना की पाए। बानी निज़ामिया वो कि जिन्होंने हमेशा यही दर्स दिया कि हम कभी बातिल के आगे न ख़ाइफ़ हों और न सरनिगूं। बानी निज़ामिया वो कि जिनके दिल की हर धड़कन व हज़रत से लबरेज़, जिनका सीना इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ज़ीना, जिनकी हर एक अदा अहकाम क़ुरान मजीद व सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इबारत। बानी निज़ामिया वो कि जिनकी गुफ्तगू में सदाक़त सिद्दीक़ी, जिनकी मुबारक पेशानी में रुअब जलाल फ़ारूक़ी, जिनके दिल में सक़ावत उस्मानी, जिनकी ज़बान हक़ तर्जुमान में जुरअत असदुल्लाही। बानी निज़ामिया वो कि जब वो फ़तवा दे तो इमाम आज़म की इल्मी ज़हानत व फ़िक़ही फ़तानत की झलक उनमें नज़र आए। बानी निज़ामिया वो कि जब वो कुरान की तफसीर फरमाएँ तो हज़रात इब्न मसऊद व इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की तजल्ली उनमें नज़र आए। बानी निज़ामिया वो कि जब अहादीस की तशरीफ़ फरमाएँ तो अइम्मा मुहद्दिसीन का पर्ता उनमें नज़र आए। बानी निज़ामिया वो जो अपने वक्त के इब्न अल अरबी, अत्तार, रूमी व गज़ाली व राज़ी कहलाए। बानी निज़ामिया वो कि जिनकी इल्मी बसीरत, ज़हानत, फ़क़ाहत व फ़तानत वग़ैरह का क़द्र नापना तो रहा एक तरफ़, उनके शागिर्दों का इन औसाफ़ हमीदा में ख़द तक नापना नामुमकिन। बानी निज़ामिया वो कि जब वो फ़तवा दे तो मुफ्ती आज़म कहलाएँ।
جب وہ حدیث رسول بیان کرے تو محدث اعظم کہلائیں، جب وہ تصنیف و تالیف فرمائے تو مصنف و مؤلف اعظم کہلائیں، جب وہ خطاب فرمائے تو خطیب اعظم کہلائیں۔ بانی جامع نظامیہ کا جہاں عمومی حلقہ درس ہوا کرتا تھا، وہیں ایک مخصوص حلقہ درس بھی ہوا کرتا تھا، جس میں آخر کے نانا محترم رئیس المفسرین فقیہ اعظم حضرت علامہ مفتی محمد رحیم الدین نور اللہ مرقدہ بھی ہوتے، اور وہ درس حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور و معروف عربی تصنیف فتوحات مکیہ کا ہوتا، جس میں بانی جامع نظامیہ ایک ایک جملے میں پنہا تصوف و معرفت کے اثر و رموز کی اس انداز میں توضیح و تشریح فرماتے کہ سننے والا دم بخود ہو جاتا۔ سامعین اکرام، آئیے بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام حضرت العلام الحافظ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ قدس اللہ سرہ العزیز کی عظیم بے مثال و بے نظیر خدمات پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ جامع نظامیہ کا قیام 1292 ہجری مطابق 1875 میں مدرسہ نظامیہ کا قیام عمل میں آیا۔ یہ مدرسہ آپ کی متاع عزیز، سرمایہ حیات اور کل اثاثہ بن گیا۔ آپ کی صحیح پیہم سے یہ مدرسہ آگے چل کر ایک عظیم اسلامی یونیورسٹی جامع نظامیہ کے نام سے نہ صرف دکن و ہندوستان بلکہ سال عالم میں لازوال شہرت کا حامل بن گیا، اور تشنگان علم و فن دنیا کے کونے کونے سے یہاں آ کر اپنے علم کی پیاس بجھانے لگے۔ یہاں یہ تذکرہ کرتے ہوئے بہت مسرور ہوں کہ آخر کے پڑھ نانا عمدۃ العلماء رئیس المحدثین حضرت علامہ محمد یعقوب علیہ الرحمہ بحیثیت شیخ الحدیث، نانا محترم شاگرد خاص و خلیفہ حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمہ رئیس المفسرین فقیہ اعظم حضرت علامہ مفتی محمد رحیم الدین نور اللہ مرقدہ بحیثیت شیخ الجامعہ، حضرت رئیس المفسرین کے ہمزوز اس حوالے سے رشتے میں آخر کے نانا محترم بھی ہوتے ہیں، یعنی فقیہ اعظم حضرت علامہ مفتی محمد عبد الحمید علیہ الرحمہ سابق امیر ملت اسلامیہ و بحیثیت شیخ الجامعہ، آخر کے والد بزرگوار مفسر دکن حضرت علامہ قاضی محمد عطاء اللہ نقشبندی قادری علیہ الرحمہ بحیثیت معین المدرس کچھ عرصہ و ممتحن سالانہ امتحانات تادم زیست، عمدۃ القراء حضرت علامہ محمد انصار علی قریشی جاوید نقشبندی قادری علیہ الرحمہ جو آخر کے رشتے میں نانا و دادا ہوتے ہیں، بحیثیت استاد و مؤدب حضرت ام محترم مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی محمد عظیم الدین علیہ الرحمہ بحیثیت صدر مفتی جامع نظامیہ تادم زیست، آپ ہی کے برادر حقیقی ام محترم حضرت مولانا محمد سراج الدین علیہ الرحمہ بحیثیت منتظم جامع نظامیہ، آخر کے خالہ زاد ماموں حضرت مولانا محمد حامد حسین صاحب فرزند رابع حضرت علامہ مفتی عبد الحمید علیہ الرحمہ بحیثیت استاد، اور آخر کے حقیقی بہن بھائی حضرت مولانا حافظ محمد حمید اللہ خان صاحب بحیثیت استاد شعبہ حفظ اپنی گراں قدر اور ناقابل فراموش خدمات انجام دے چکے ہیں۔ مطلع الانوار میں حضرت علامہ مفتی محمد رکن الدین علیہ الرحمہ رحم تراز ہیں کہ بانی جامع نظامیہ نے اپنے وصال سے چند روز قبل فرمایا کہ یہ مدرسہ خالص دینی علوم پڑھانے کے لیے قائم کیا گیا ہے، اس میں ہر ملک کے طلباء کو داخلہ دیا جائے اور بغیر کسی فیس کے قیام و طعام اور لباس کا انتظام کیا جائے۔ علاوہ ازیں آپ نے فرمایا مدرسے کے انتظام اور تعلیم کے لیے جو اساتذہ مامور ہوں وہ سب کے سب اہل سنت و جماعت سے ہوں اور میرے ہم مشرب ہوں۔ جامع نظامیہ کی صنعت کا مرتبہ 22 ذوالحجہ 1321 میں جامع نظامیہ میں جلسے تقسیم اسنادات منعقد ہوا۔ علماء و مشائخ اور عام مسلمان شریک جلسہ تھے۔ حضرت مولانا مفتی محمد رکن الدین علیہ الرحمہ نے فضیلت علم اور مصنف تفسیر حقانی حضرت مولانا شاہ عبدالحق علیہ الرحمہ نے علم دین کی ضرورت پر عالمانہ تقریر فرمائی۔ اسی رات ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا شرف الدین رودلوی علیہ الرحمہ خواب میں زیارت حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور اسناد کو اپنی دستخط خاص سے مزین فرمانے کے لیے طلب فرما رہے ہیں۔ چنانچہ منتظم صاحب اسنادات لے کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ بشارت تمام علماء جامع نظامیہ، طلبہ و اسٹاف اور ان تمام ہمدردان و خیر خواہان جامعہ کے لیے بھی ہے جو اس جامع نظامیہ کا نہ صرف تعاون کرتے ہیں بلکہ اس کی ترقی کی فکر کرتے ہیں۔ دائرۃ المعارف العثمانیہ مسلمانوں نے اپنی 1400 سالہ تاریخ میں جو علمی خدمات انجام دی ہیں اور نادر و نایاب تصانیف اپنے پیچھے چھوڑی ہیں، وہ آج بھی دنیا کے کتب خانوں کی زینت ہیں، اور ان میں ہزاروں ایسی تصانیف بھی ہیں جو کبھی طبع نہ ہو سکیں۔ ایسی نادر روزگار کتب کی طباعت و اشاعت کے لیے بانی جامع نظامیہ نے دائرۃ المعارف العثمانیہ کے قیام کی تحریک کے ذریعے اسے قائم فرمایا۔
سب سے پہلے اس ادارے سے حدیث کی نادر و نایاب کتاب کنز العمال 8 جلدیں جس کی ہے وہ شائع ہوئی۔ در حقیقت اس کتاب کو سب سے پہلے بانی جامع نظامیہ ہی نے روشناس کروایا۔ اس ادارے سے کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اس محترم بالشان ادارے میں آخر کے والد محترم مفسر دکن حضرت علامہ قاضی محمد عطا اللہ نقشبندی علیہ رحمہ بحیثیت مصحح اور ام محترم مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی محمد عظیم الدین علیہ رحمہ بحیثیت صدر مصحح اپنی خدمات انجام دے چکے، فالحمدللہ علی ذالک۔ اشاعت العلوم، مجلس اشاعت العلوم بانی جامع نظامیہ نے ایک ایسا ادارہ بھی قائم فرمایا جو صرف اسلامی تحقیقی تصانیف شائع کرے۔ اس ادارے سے اب تک سینکڑوں تحقیقی کتب شائع ہو چکی ہیں اور بعض کتابیں تو مقبول عام ہو کر بارہا چھپ چکی ہیں۔ ام محترم مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی محمد عظیم الدین علیہ رحمہ اس کے صدر نشین بھی رہ چکے۔ کتب خانہ آصفیہ یعنی سینٹرل لائبریری حیدرآباد دکن میں کوئی ایسا معیاری کتب خانہ نہیں تھا کہ جس سے عوام و خواص یکساں استفادہ کر سکیں۔ حضرت بانی جامع نظامیہ نے اس کی تحریک فرمائی اور 1308 ہجری میں کتب خانہ آصفیہ جو سقوط حیدرآباد کے بعد سینٹرل لائبریری کے نام سے جانی جاتی ہے قائم فرمایا۔ یہ ایک ایسا عظیم الشان کتب خانہ ہے کہ جس کی مثال بر صغیر میں نہیں ملتی۔ تعلیمی اداروں کی تاسیس، ان عظیم اداروں کی تاسیس اور بنا کے علاوہ بھی حضرت بانی جامع نظامیہ نے دکن میں متعدد دینی مدارس قائم فرمائے، بر صغیر کے متعدد دینی مدارس کو گراں قدر امدادیں جاری فرمائی، مساجد کو امدادیں فراہم فرمائیں۔ آسٹریلیا کی ایک مسجد کی تعمیر کے لیے 40,000 کی رقم بھجوائی جو اس دور میں ایک بہت بڑی بھاری رقم تھی۔ اسی طرح بصرہ کی ایک مسجد کے لیے بھی بڑی رقم آپ نے ارسال فرمائی۔ علاوہ ازیں ان اداروں کی فہرست خاصی طویل ہے جو حضرت بانی جامع نظامیہ کے شاگردوں اور مریدوں نے قائم کی ہے۔ ایسے ادارے بھی فی الحقیقت بانی جامع نظامیہ کے فیض کے ہی مظاہر ہیں۔ وقت کی تنگی کے سبب ان تفصیلات کو پیش کرنا محال ہے۔ تصنیف و تالیف، ان عظیم شان علمی و تعلیمی خدمات کے علاوہ حضرت بانی جامع نظامیہ اپنا خاصا وقت تصنیف و تالیف میں صرف فرماتے۔ چنانچہ جن مختلف موضوعات اور حساس مسائل پر آپ نے قلم اٹھایا ان میں چند یہ ہیں: مقاصد الاسلام 11 حصے، افادۃ الافہام 2 حصے، حقیقت الفقہ 2 حصے، کتاب العقل، انوار احمدی، انوار الحق، الکلام المرفوع فیما یتعلق بالاحادیث الموضوع، خدا کی قدرت، خلق افعال، انوار اللہ الودود فی مسئلۃ وحدۃ الوجود اور شمیم الانوار وغیرہ۔ وزارت امور مذہبی میں اصلاحات، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ جب وزارت مذہبی پر فائز ہوئے تو آپ نے امور مذہبی کے دفاتر منظم فرمائے، شرعی خدمات کی انجام دہی کے لیے اہل حضرات کو معمور فرمایا، ائمہ مساجد کی تعلیم و تربیت کا بندوبست فرمایا، بالخصوص سجادگان حضرات کے فرزندان کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک خاص نصاب ترتیب فرمایا جو ہدایت شیوخ المعروف با نصاب سجادگان کے نام سے آج بھی مشہور و مستند مانا جاتا ہے، جس کے مصنف حضرت شاہ محمد شتاری علیہ رحمہ ہیں۔ ماڈل نکاح نامہ کی ترتیب، معاملات نکاح میں بڑی بدنظمی اور دھوکہ و فریب سے کام لیا جاتا تھا، بئی سبب عقد کی ساری تفصیلات کا باضابطہ ریکارڈ رکھنے کے لیے نکاح کے سیاہ نامے اور بکلیٹس مرتب فرمائے، اس میں ایجاب و قبول و گواہی، مقدار مہر اور تاریخ مہر کے اندراج کو لازم قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے یہ معاملات زبانی ہوا کرتے تھے جس کی وجہ سے عوام کئی مسائل کا شکار ہو رہے تھے۔ یہ ناقابل فراموش اصلاحی کارنامہ آج بھی جاری ہے۔ 2005 میں اسی نکاح نامے کی بنیاد پر مسلم پرسنل لا بورڈ نے ماڈل نکاح نامہ تیار کیا۔ خطبہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام، شہر حیدرآباد فرخندہ بنیاد کی عظیم و معروف مسجد جسے تاریخی مکہ مسجد کہا جاتا ہے، اس میں نماز جمعہ 2 بجے ہوا کرتی تھی۔ آپ نے اس کا وقت تبدیل کروایا، ساتھ ہی ساتھ مکہ مسجد میں خطبہ و جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری فرمایا جو الحمدللہ آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ الغرض، جیسا کہ ابتداءً آقا نے عرض کیا تھا کہ تبرکاً و تیمناً چند باتیں اختصار کے ساتھ پیش کروں گا، لہٰذا آخر ہی کے اس شعر کے ساتھ کہ دیکھنا ہو گر عالم دیکھو ذات انور کو، دیکھنا ہو گر عالم دیکھو ذات انور کو، ذات ہی میں عالم ہے بانی نظامیہ،
ذات ہی میں عالم ہے بانی نظامیہ، اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت بانی جامع نظامیہ کے بتلائے ہوئے راستے پر ہمیشہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کا فیضان ہم پر جاری و ساری رکھے، آمین ثم آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ جو سیمینار مقرر کیا گیا ہے، یہ 150 سالہ تاسیس جامع نظامیہ کی مسرت میں اور عرس سراپا قدس حضرت شیخ الاسلام جو کہ 107واں عرس شریف ہے، اس سلسلے میں، اور ساتھ ہی ساتھ ماہانہ فاتحہ مورخ جامع نظامیہ حضرت مولانا شاہ حسین ابو الخیر کنج نشین رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ سیمینار منعقد کیا گیا ہے۔ میں داعیہ محفل حضرت عمران پاشا صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت ہی پرمغز مقالہ ذات ہی میں عالم ہے بانی جامعہ کے عنوان سے ہم اور آپ سماعت فرما رہے تھے۔ میں خواہش کرتا ہوں مولانا عبدالقدیر صاحب جو صدر انجمن طلبہ خدیم اور عبدالرحیم صدیقی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ شہر شیخ پر تشریف لائیں۔ اب میں بلا کسی تاخیر شاعر شہنشین پہ تشریف فرما علماء کرام، مشائخین اعظام، قابل احترام سامعین محترم، آج کا یہ جلسہ جو اردو گھر میں منعقد کیا جا رہا ہے، 150 سالہ ازہر ہند جامع نظامیہ کی تاسیس اور مؤسس بانی جامعہ حضرت علامہ امام محمد انوار اللہ خان فضیلت جنگ علیہ الرحمہ کی 107ویں عرس مبارک اور ماہانہ فاتحہ مورخ جامع نظامیہ حضرت شاہ حسین کنج نشین قبلہ نور اللہ مرقدہ کے ضمن میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ میں ابو عمار کا بطور خاص شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مقدس جلسے کا مجھے حصہ بنایا اور آپ حضرات کے روبرو کچھ کہنے کا موقع فراہم کیا۔ میں شکر گزار ہوں۔ میں یہاں بہت سارے میرے اکابرین موجود ہیں۔ میں پہلے حضرت کنج نشین قبلہ کی منقبت پیش کروں گا، چونکہ میرے وہ مربی بھی رہے ہیں اور میں نے ان سے بہت استفادہ حاصل کیا ہے۔ اس کے چشمدید گواہ یہاں ابو عمار عرفان اللہ نوری شاہ صاحب قبلہ حفظہ اللہ دامت فیوزہم کے موجود ہیں۔ میں بطور خاص کچھ شعر منقبت کے پھر ایک بانی جامعہ علیہ الرحمہ کے لیے ان کے خدمت میں کچھ عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ ملاحظہ کریں مطلق بطور خاص یہاں تمام آل کنج نشین یہاں موجود ہیں، ان کی خاص توجہ چاہوں گا۔ میں ایک لفظ پہ توجہ چاہوں گا، خلیل بھائی ملاحظہ کریں۔ اے کنج نشین صاحب اسرار ابو الخیر، میں یہ کوئی شاعری نہیں کر رہا ہوں، میں حضرت کی پوری دستاویز بیان کر رہا ہوں۔ ملاحظہ کریں۔ اے کنج نشین صاحب اسرار ابو الخیر، اے مکتب انوار کے غمخوار ابو الخیر، اے مکتب انوار کے غمخوار ابو الخیر، دانشگہ بے مثل کے تابندہ ستارے، دانشگہ بے مثل کے تابندہ ستارے، سر پر ہے تیرے نور کی دستار ابو الخیر، سر پر ہے تیرے نور کی دستار ابو الخیر، اظہار میں بے باک
تو افکار میں آزاد، اظہار میں بے باک تو افکار میں آزاد، تو عشق محمد میں گرفتار ابوالخیر، تو عشق محمد میں گرفتار ابوالخیر، اسلاف کی عظمت کا محافظ و محامی، اسلاف کی عظمت کا محافظ و محامی، تاریخ نویسوں کا مددگار ابوالخیر، تاریخ نویسوں کا مددگار ابوالخیر، اے داعی اسلام کے بے تیغ سپاہی ابو عمر، اے داعی اسلام کے بے تیغ سپاہی، دیکھی نہ کبھی ہم نے تیری ہار ابوالخیر، دیکھی نہ کبھی ہم نے تیری ہار ابوالخیر۔ اور یہ شعر بطور خاص جب شہر فسوکار کا احوال رقم ہو، جب شہر فسوکار کا احوال رقم ہو، لکھوں میں تجھے 5واں مینار ابوالخیر، لکھوں میں تجھے 5واں مینار ابوالخیر، اور تو خاطر احباب میں زیتون کی ٹہنی، تو خاطر احباب میں زیتون کی ٹہنی، تو حق میں ستمگر کے ہے تلوار ابوالخیر، تو حق میں ستمگر کے ہے تلوار ابوالخیر، اور ڈالی تھی نظر خیر کی جن پر کبھی تم نے، ڈالی تھی کبھی خیر کی جن پر کبھی تم نے، ہیں اب بھی وہ روشن در و دیوار ابوالخیر، ہیں اب بھی وہ روشن در و دیوار۔ اور یہ مقطع کا شعر ہر چند کے یہاں پر میرے نام کا اس میں استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن میں تمام جز کہہ کے میں نے کل مراد لیا ہے، نظامی یہاں پر میں نے استعمال کیا، ملاحظہ کیا۔ اے عشرہ ہفتاد، اے از عشرہ ہفتاد بہی روز نظامی، از عشرہ ہفتاد بہی روز نظامی، ممدوح ہیں میرے ابو عمار ابوالخیر، از عشرہ ہفتاد یعنی 70 کی دہائی، 70 کی دہائی میں جو حضرات حضرت کنج نشین سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر جگہ ان کے نام کے بغیر کوئی جلسہ یا کوئی ایسی محفلیں منعقد نہیں ہوتی تھی، جو یہ بہت محرک تھے وہاں پر، تو اس طرف اشارہ ہے، ملاحظہ کریں کہ از عشرہ ہفتاد بہی روز نظامی، ممدوح ہیں میرے ابو عمار ابوالخیر، اے کنج نشین صاحب اسرار ابوالخیر، اے مکتب انوار کے غمخوار ابوالخیر۔ اور دو چار شعر یہ، ہم انواری ہم انواری ہم انواری ہیں، ہم انواری ہم انواری ہم انواری ہیں، مفتی دورہ فاروق تلوار کی دھاری ہیں، ہم انواری ہم انواری ہم انواری ہیں، ہم انواری ہم انواری ہم انواری ہیں۔ ملاحظہ کریں، بند ملاحظہ کریں، مسلک اہل سنت جن کا مذہب ہے نعمانی، مسلک جن کا اہل سنت مذہب ہے نعمانی، پیر طریقت جن کے حضرت محبوب سبحانی،
پیر طریقت جن کے حضرت محبوب سبحانی، وہ صبح گلزار نبی کے باد بہاری ہیں، ہم انواری ہم انواری ہم انواری ہیں۔ حکم نبی سے عرض دکن پر دانشگاہ بنا کر، دین حنیفی کے پرچم کو کس نے کیا اجاگر، وہ آقا دربار نبی کے، وہ آقا دربار نبی کے ایک درباری ہیں، ہم انواری ہم انواری ہم انواری ہیں۔ علم کا زیور ملت بیضا ہی کو نہیں پہنایا۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ جامع عثمانیہ کے قیام سے پہلے جامع نظامیہ ہی ان اسناد کی تصدیق کیا کرتا تھا جس سے ملازمتیں وغیرہ ملا کرتی تھی، تو بہت سارے غیر مسلم بھی نظامیہ کے فارغین میں شامل ہیں۔ ملاحظہ کریں، علم کا زیور ملت بیضا ہی کو نہیں پہنایا، اسلامی تعلیم کا جھومر ہر ماتھے پہ سجایا، فیض سے جن کے اہل جہاں قرآن کے قاری ہیں، ہم انواری ہم انواری ہم انواری ہیں، ہم انواری ہم انواری ہم انواری ہیں۔ شیخ و برہمن کی تربیت ہے اسلام کا شیوا، شیخ و برہمن کی تربیت ہے اسلام کا شیوا، اپنے مقاصد میں حضرت نے صاف یہی فرمایا، ان سے مخاطب ہوں جو علم دین سے عاری ہیں، ہم انواری ہم انواری ہم انواری ہیں۔ بنلا کریں، جادہ حق پر چل کر انسان پا لیتے ہیں منزل، جادہ حق پر چل کر انسان پا لیتے ہیں منزل، علم و عمل سے سارے ناقص ہو جاتے ہیں کامل، ورنہ بقا اقبال یا نوری ہے نا ناری ہے، ہم انواری ہم انواری ہم انواری ہیں، ہم انواری ہم انواری ہم انواری ہیں، اپنی شریعت اپنی طریقت کے ہیں ہم رکھوالے۔ تمام انواریوں کی نظر کر رہا ہوں، اپنی شریعت اپنی طریقت کے ہیں ہم رکھوالے، ملک اور قومیت کی عزت کے ہیں ہم رکھوالے، انواری ہر حالت میں ظلمات پہ بھاری ہیں، ہم انواری ہم انواری ہم انواری ہیں، ہم انواری ہم انواری ہم انواری ہیں۔ بانی علیہ الرحمہ کی تربت پہ ہو نور کی بارش،
بانی علیہ الرحمہ کی تربت پہ ہو نور کی بارش، سارے مشائخ اور طلباء کی ایک یہی ہے خواہش، یا رب ہو مقبول تو ہم تیرے بھکاری ہیں، ہم انواری ہم انواری ہم انواری ہیں، ہم انوار۔ اور مقطع کا بند اور زحمت تمام۔ جس گلشن سے خاک اڑا کر خوش ہے غم کے مارے، جس گلشن سے خاک، جس گلشن میں خاک اڑا کر خوش ہے غم کے مارے، جس مٹی کو چھو کر ذرے بن گئے چاند ستارے، جس مٹی کو چھو کر ذرے بن گئے چاند ستارے، اس گلشن کے ہم بھی جلیل ادنا گلکاری ہیں، ہم انواری ہم انواری ہم انواری ہیں، ہم انواری ہم انواری ہم انواری ہیں، مفتی دورہ فاروق کی تلوار کی دھاری ہیں، ہم انواری ہم انواری ہیں۔ بہت شاعر خلیج سے آپ سماعت فرما رہے تھے، اطمینان کے ساتھ بیٹھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کا آخری مقالہ ہوگا۔ میں گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا ڈاکٹر خلیل احمد صدیقی نظامی ندوی صاحب سے کہ وہ اپنا مقالہ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے۔ مقالے کا عنوان یہ ہے کہ جامع نظامیہ کے معنی سکوت، حضرت شاہ ابوالخیر کنج نشین، حیات اور خدمات۔ اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آج کا یہ پروگرام اختتام کی طرف روانہ ہوگا۔ السلام علیکم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر سیمینار ابو عمار مولانا سید شاہ عرفان اللہ نوری صاحب، انجمن طلباء قدیم اور ابنائے جامعہ کے سربراہان، شعراء کرام، علماء کرام، حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، آج کے پروگرام کے عنوان میں دو چیزیں شامل کی گئی تھیں، ایک تو بانی جامعہ سے متعلق اور ایک ان کے شاگرد خاص، ان سے فیض یافتہ اور جامعہ کے خاص سپوت، بلکہ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا مورخ جامعہ، جامعہ کی تاریخ ہمیشہ ان کے تھیلی میں رہا کرتی تھی۔ دکھنے میں کوئی نظر بھر کے آدمی دیکھے تو یہ محسوس نہیں کر سکتا تھا کہ یہ علم کا اتنا بڑا پہاڑ چل پھر رہا ہے، لیکن ان کے سادگی، ان کے طرز زندگی ایسی تھی جیسا علامہ اقبال نے شاید ایسے لوگوں کے لیے بارے میں کہا تھا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ ایسے ہی چند گزارشات ید بیضا کے بارے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ احاطہ تو بہت مشکل ہے سب چیزوں کا، لیکن جو ہو سکا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جامع نظامیہ کے فارغین ہمہ جہتی صلاحیتوں کے حامل رہے ہیں، انہی میں ایک ایسی ہستی مولانا شاہ حسین ابوالخیر کنج نشین علیہ الرحمہ کی ابھری تھی، جس کے فکر و عمل سے حقانیت کا ایک سرچشمہ ابل پڑا، جس کی سوچ سے کئی چھپی ہوئی حقیقتیں سامنے آ گئیں،
جس کی کاوش سے تعمیر و ترقی کے کئی زینے قدموں کے نیچے آ گئے اور احاطہ جامعہ میں پھلنے پھولنے والے کائنات الہی کے ان ذروں میں توانائی ابھری۔ اہل علم و کمال کے سینوں میں ایک انقلابی روح کا فرما ہوئی، جس سے کمالات جامعہ ظہور میں آئے، جنہوں نے اپنی تحقیقات و نشریات کے ذریعے کئی پوشیدہ رازوں کو ظاہر کے قالب میں ڈھال دیا۔ بے سر و سامانی کے حالات میں بھی اس اکیلی ذات نے ایک مستقل ادارے کا کام کیا اور اپنی عملی زندگی سے آنے والوں کو سبق سکھا کر گئے کہ جہاں ہمت و حوصلہ ہو، ذوق و شوق ہو، عدم احتیاجی اور بے نیازی ہو اور جرأت رندانہ ہو، تو ایک فرد واحد وہ کام کر سکتا ہے جو کبھی کبھی جمعیت کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا سبق یہ سکھا کر گئے کہ ندرت فکر و عمل، جہد مسلسل اور عمل پیہم سے انسان اس شاہراہ پر چل پڑتا ہے جو صالح نظام حیات کی منزل مقصود کی طرف لے جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ کام کو پوری طرح انجام دینے کے لیے صرف ذہنی فوقیت ہی کافی نہیں بلکہ قلبی رفعت بھی چاہیے۔ چوتھا یہ کہ عجز و انکساری، ضمیر کی پاکی، روح میں حقانیت کام کو بہترین طریقے سے انجام دینے کے لیے اہم ستون ہوا کرتے ہیں۔ مولانا ابوالخیر کنج نشین صاحب اکیلی ذات نے گمبھیر مسائل کے ڈھیر سے سہمے بغیر اپنے خون جگر سے سینچ کر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی۔ مولانا کے نزدیک ایک عظیم لائحہ عمل تھا مسائل کے ہر گوشے کو حقیقت کے آئینے میں جانچنا مولانا کا مزاج تھا۔ جامعہ کے سرمدی سچائیوں کو ابھارنا، اس سرچشمہ علم و عرفان کے فیض کو عام کرنا، اس کے محاسن کو اجاگر کرنا اور عصر جدید کے لحاظ سے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا مولانا کا مشن تھا۔ جرأت ہو نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، مولانا کا نظریہ تھا۔ جامع نظامیہ ذہن انسانی کے لیے نقطہ عروج ہے اور اس کی عظمت و شان کی بلندی میں ملت اسلامیہ کی طاقت پوشیدہ ہے، یہی مولانا کا مطمع نظر تھا اور اسی کے لیے وہ شب و روز کوشاں رہے۔ مولانا کا کہنا تھا کہ جامع نظامیہ کے شیوخ و اساتذہ ورثے میں علم و عرفان اور دین اسلام کا وہ نور چھوڑ جاتے ہیں جس میں علم کے شیدائیوں کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی کی راہیں پر ہوتی ہیں، روشن ہو جاتی ہیں۔ ان کی فکر صحیح اور کوشش پیہم سے ملک و قوم کو خیر کثیر نصیب ہوتا ہے۔ حضرات، مولانا ابوالخیر کنج نشین علیہ رحمہ صحافت کے بھی غازی تھے، جن سے بعض اوقات ارباب جامعہ بھی سہم جاتے، بلکہ بعض سیاسی جماعتوں کے ارباب مجاز بھی اتفاق سے مولانا کے قلم کی زد میں آئے، لیکن مولانا کے علو مرتبت کے پیش نظر خاموشی اختیار کی اور برداشت کے گھونٹ پی گئے۔ مولانا مستقل مزاجی سے اپنے مقصد کی تکمیل میں مگن رہتے۔ اس راہ میں کئی پیچیدگیاں، تلخ تجربات، مالی مشکلات اور سنگین مراحل آتے، چونکہ مولانا مسائل کے خاردار میدان میں قدم رک چکے ہوتے، اس لیے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ہم ایک چراغ اندھیرے میں نہ کر سکے روشن، دیے بزرگوں نے طوفان میں جلائے رکھے ہیں۔ جامعہ کے مسائل کا کوئی اہم شعبہ ایسا نہ رہا جہاں مولانا نے قدم نہ رکھا ہو۔ ان کے دم خم سے طلبہ قدیم میں زندگی کی ایک لہر دوڑے رہتی تھی جو اب مفقود ہے۔ مولانا یہ کام پوری توجہ اور استقلال کے ساتھ آخری دم تک کرتے رہے۔ مولانا کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا کہ جو کام کرنا ہے اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیتے۔ انتہائی اخلاص، مقصد سے آگہی، کام کرنے کا سلیقہ اور جذبہ آپ کے ہم رکاب ہوتے۔
جو کہتے وہ کرتے، ان کے ظاہر و باطن میں مطابقت ہوتی، اخلاقی شخصیت کے مالک ہونے کے ساتھ سادہ لوح، پاک باز، مومنانہ اخلاق کا نمونہ، سادگی و شرافت کا آئینہ، گفتار میں شیرینی، کردار میں پاکیزگی، خیالات میں رفعت، قلب میں درد مندی، زبان میں ہوش مندی اور دست میں سود مندی ہوتی۔ اس ہر دل عزیز نظامی کا ضمیر شان اسلامی کے خمیر سے منسلک، شکستہ دلوں کے لیے باعث رحمت، طبیعت میں غیرت کا طوفان اور راست بازی، ایمانداری اور رواداری ان کا شعار رہا۔ حضرات، فضائل نفس وہ نعمت ہے جو صرف خدا کے برگزیدہ بندوں کو ہی ملتی ہے۔ ایک شریف النفس انسان ارد گرد کی فضا کو معطر کر دیتا ہے، اپنے خیالات، جذبات، کردار اور خدمات سے ایسی اخلاقی شخصیت کی تعمیر میں سرگرداں رہتا ہے جس سے بزم ہستی کو ایک روح رواں نصیب ہو۔ جامعہ کے ہر شعبے میں، چاہے وہ انتظامی ہو، انصرامی ہو یا شعبہ تدریس ہو، ہر معاملے میں مولانا نے ذمہ دار ہستیوں کو خواب خرگوش سے جگایا۔ آپ کے دل کی پکار ارباب جامعہ، انتظامیہ، شعبہ اہتمام و تدریس کے گوشے گوشے تک پہنچ کر ان کے شعور کو جگاتی۔ آپ کے قلم کا جادو حق و انصاف اور احساس ذمہ داری کی صدا بلند کرنے میں کامیاب رہا۔ آپ کی خدمت کا جذبہ دکھتی رگوں کو چھیڑ کر حاذق طبیبوں کی توجہ کا ملتجی رہتا۔ مولانا کی وہ معینات ہستی تھی جن کی ذات سے جامعہ کی آبرو ٹپکتی تھی اور جن کے دم قدم سے انجمن طلباء قدیم کے کارناموں کے چراغ روشن تھے۔ فارغین کے توجہ ایسے مسائل کی طرف بھی مبذول کراتے جن کا حل آئندہ نسلوں کے لیے شمع ہدایت بن جاتا۔ آپ کی تحریروں میں علم و ادب کا خزانہ بھی ہوتا اور معلومات کا ذخیرہ بھی۔ اس میں اخلاقی، اصلاحی، دینی و ثقافتی پہلو بھی ہوتے اور معاشی، سماجی اور سیاسی انداز بھی۔ یوں تو سرزمین دنیا پر اربوں نفوس بستے ہیں، لیکن گنتی کی ہستیاں ہوتی ہیں جنہیں سچی انسانیت کی توفیق ملتی ہے، جو ضمیر پاک کے حامل، حساس دل کے مالک، خیال بلند کے ترجمان، ذوق لطیف کے دلدادہ، دینی برحق کے شیدائی، مزاج میں سادگی و سنجیدگی، کام سے دلچسپی، اصول پسندی، باوقار، بالغ نظر اور حرکیاتی زندگی لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ مولانا کی اپنی ساری عمر علم دین کی خدمت اور ملک و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے وقف تھی۔ مولانا مثالی زندگی کا نمونہ چھوڑ گئے۔ حضرات، قلم کی روانی کا اثر تھا کہ جامعہ نظامیہ کا ترجمان مجلہ نظامیہ ایک عرصے تک مولانا ابوالخیر کنج نشین علیہ رحمہ کی ادارت میں شائع ہوتا رہا۔ مولانا کے دیگر قلبی شہپاروں میں انسانی معاشرے کے اسلامی اصول، آزاد ہندوستان، سراپائے مبارک، تاریخ دستور آصفی، روح کی حقیقت اور سیرت محمدی وغیرہ ہیں۔ اسلامی آداب زندگی انسانی معاشرے کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے۔ زندگی گزارنے اور اس کے تقاضوں کی تکمیل میں اسلام اپنے ماننے والوں کو کس طرح کی ہدایت دیتا ہے، مولانا نے سمجھایا۔ انسانی مزاج کے روحانی پہلو کو ایسی ہوا دی کہ اگر انسان اس کو اپنائے تو فرشتے بھی رشک کرنے لگیں۔ انسانی معاشرہ اس وقت تک بنی نوع انسان کے لیے مفید کارآمد نہیں بن سکتا جب تک وہ اسلامی اصولوں سے رہنمائی حاصل نہ کرے۔ روزمرہ کی انسانی زندگی میں اسلام اس کی کتنی رہنمائی کرتا ہے اور ایک مسلمان کو اسلام صحیح معنی میں انسان بنانے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے اور اچھائی اور خوبیوں کی طرف آنے کے لیے اس کی کتنی دلجوئی کرتا ہے، یہ اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی اندازہ ہو سکتا ہے۔ آداب زندگی سے متعلق کئی کتابیں وجود میں آئیں اور ان کی خوب تشہیر بھی ہوئی۔ اس کتاب کو بھی بار بار طباعت کے زیور سے آراستہ کر کے منظر عام پر لایا جاتا تو انسانی معاشرہ اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھاتا۔ آج ایک ایسی شخصیت پر بولنے اور سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں
जिन्होंने अपने हुलिये, लिबास, अंदाज़ गुफ्तगू और शब व रोज़ की चलती फिरती ज़िंदगी से इस्लामी ज़िंदगी का आइडियल बनकर लोगों को समझाया कि लोगों के दुनियावी मदारिस से मुतासर हुए बग़ैर और उनके पास मौजूद दुनियावी दौलत के अंबार से सर्फ नज़र करके फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, इन सिफ़ात को कैसे अपनाया जा सकता है। मौलाना अबुल खैर कुंज नशीन साहब ने अपनी अमली, मुआशरती और हरकियाती ज़िंदगी के ज़रिए साबित कर दिखाया। दुनिया क्या कहती है इससे बेबहरा होकर अपने मकसद की तकमील के लगा में मस्त रहे। दुनियावी मसाइल से दूर रहकर आदमी ज़ाती औसाफ और रूहानी दौलत को समेट कर किस तरह खुश खुर्रम और मुतमईन और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारता है, मौलाना को देखकर इसका बखूबी अंदाज़ा हो सकता था। 20वीं सदी में कुरून उला का नमूना बनकर मौलाना ने इंसानी मुआशरे को खामोश पैगाम दिया कि आदमी का गैरों के काम आना यही ज़िंदगी है। इस राज को जो समझे वही कामयाब है। इंसानी ज़िंदगी के इस्लामी उसूलों की इंसानी ज़िंदगी के इस्लामी उसूल एक दर्स है। इसकी अमली मश्क मौलाना ने अपनी ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़े से साबित करके बताया कि वाकई दुनिया व आखिरत में इंसान की कामयाबी इस्लामी उसूल को अपनाने में है, रूहानियत के मदारिज तय करने में है। आजकल सिलसिला और साहिब सिलसिला की अज़मत व सरबुलंदी के मज़ाहिरों का एक ऐसा सिलसिला चल पड़ा है जो आए दिन बढ़ते ही जा रहा है। माजरत के साथ इल्मी निस्बतों की जगह जिनको हासिल करने में ज़िंदगी का अच्छा खासा वक्त सर्फ हुआ, उनकी जगह चंद रोज़ा नशिस्त व बरख़ास्त पर मुश्तमिल सिलसिलों की निस्बतों को अपनाया जा रहा है। ठीक है, इसकी हिफाजत से हमें इनकार नहीं है, लेकिन मौलाना अबुल खैर कुंज नशीन साहब की तरह साहिब सिलसिला हो तो उसके उलूव मर्तबत का कोई ठिकाना नहीं। आम इंसानी मिजाज के गुजर जाने के बाद ही इसकी कदर व मंजिलत का अंदाज़ा होता है। आम तौर पर इंसान के गुजर जाने के बाद ही उसकी कदर व मंजिलत का अंदाज़ा होता है। बकौल किसी शायर के, मेरी ज़िंदगी है छुपी हुई, मेरी ज़िंदगी है छुपी हुई मेरे ज़िंदगी के हिजाब में, ये हिजाब उठे तो अजब नहीं, पड़े मुझ पे भी निगाहे वतन। हज़रात, मौलाना को जिस तरह इस्लामी उसूल और तौर तरीक़ पर दर्क हासिल था, इसी तरह तारीख़ इंसानियत पर भी उबूर हासिल था। हमारे मुल्क के इनकलाबी हालात को जिस तरह उन्होंने करीब से देखा और तहरीक आज़ादी की नक़्ल हरकत का करीब से मुशाहिदा किया, उनका हक़ था कि वो इस पर कलम उठाएँ। चुनाचे उन्होंने इस तरफ भी अपने कलम के रुख को मोड़ा और इसका पूरा हक़ अदा किया। मौलाना की ज़ुबान व कलम की ये खूबी रही कि तज्ज़िया व तहलील के मामले में वो इंसानी मदारिस से उठकर गुफ्तगू करते, मफादात और उसके अवाक़िब की परवाह किए बग़ैर इज़हार ख़याल करते। हक़ के इज़हार में आम इंसानों के सामने जो अवारिद व रुकावटें होती, मौलाना अबुल खैर कुंज नशीन साहब के पेश नज़र ये रुकावटें कभी नहीं रहीं। न उनकी सोच आम इंसानी सोच की तरह नताइज की ऊँच नीच की फ़िक्र में लगकर क्या कहना क्या नहीं इस मीज़ान में तुलती, बल्कि कलिमत तो हक़ इंद मलिकिन जाहिर का पूरा नमूना थे। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, यही अमली नमूना बनकर आगे बढ़ते रहे। रूह जैसे पेचीदा मसले पर कलम उठाया और उसकी हकीकत पेश की। ये रूहानी इल्म अल्लाह के नेक बंदों को ही हासिल हो सकता है और इस तरफ रहनुमाई भी उन्हीं के नसीब में आती है। मौलाना को अपने रूहानी पेशवाओं और मशाइख से क़ुर्बत थी, उन्हीं का एतमाद हासिल था। इन महफ़िलों की बरकतों और उनकी तरबियतों की रोशनी ने मौलाना के दिल दिमाग को ऐसा रोशन कर दिया था कि हर तरह के खौफ अंदेशों से बेबहरा कर दिया था। बड़ी से बड़ी दुनियावी शख्सियत के कमालात का कोई असर लिए बग़ैर उसके साथ रवाबित कायम रखते और बराबरी का मामला रखते। नशिस्त बर्खास्त के किसी अंदाज से इस बात का इज़हार नहीं होता कि वो दुनियावी जाहो जलाल से मुतासर हो रहे हैं। ये मिजाज और ये कैफियत अहलुल्लाह के साथ उम्र का अच्छा खासा हिस्सा बिताने के बाद उनके नसीब में आई। ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दे के वास्ते दारो रसन कहाँ। हज़रात, पैगम्बर इस्लाम आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौलाना को जो
मोमिनाना अक़ीदत और इन पर जान निसारी का जज्बा असलाफ से मिला था, उसको उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने दिलो जिगर से लगाए रखा। जो तर्ज ज़िंदगी और लिबास वो अंदाज़ पसंद था, उसी को अपनाए रखा। या हो सकता है ये उस तहरीर का असर हो जो सरापाए मुबारक पर आपके कलम से निकल कर कागज़ पर बिखर गई, क्योंकि अहसन मिन कलम तरक़त तो आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ का सरापा कैसा होगा हम इंसानों के छोटे से दिमाग में आ भी नहीं सकता, जिसके मिजाज में ही मुशाहिदात की लपेट में आने वाली चीज़ों का नज़ारा कर सकने की सलाहियत हो, वो सरापा मुबारक का कैसे अहाता कर सकता है। ये अहलियत और सलाहियत सिर्फ़ अहलुल्लाह की सोहबत व हम नशीनी से ही नसीब हो सकती है, जिसका वाफिर हिस्सा मौलाना के नसीब में आया और उन्होंने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। हयात लम याति ज़मान बिमिथलिही इन्न ज़मान बिमिथलिही लबखीलु। हज़रात मौलाना अबुल खैर कुंज नशीन साहब अलैहि रहमा अपने बाद आने वाले निज़ामीन के लिए असलाफ की एक निशानी थी। उनके अगले बुज़ुर्गों को देखने का जिनको मौका नहीं मिला, वो मौलाना को देखकर अंदाज़ा कर सकते थे कि रूहानियत और सुकून का ये दौर किस तरह अपनी चादर लपेट रहा है। बुज़ुर्गों के आखिरी निशानी के तौर पर जिन्होंने मौलाना को देखा, वो इससे पहले के पुरसुकून हालात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज दुनिया के वसाइल वाफिर मिक़दार में मौजूद हैं, दिल लगाने के मादी वसाइल हर तरफ बिखरे हुए हैं, फिर भी आम बेसुकूनी का माहौल है, क्योंकि जो बेचते थे दवाए दिल वो दुकान अपनी उठा गए। आज जिन हजरात ने और जिस तंजीम ने ये महफ़िल रखी, जुनैदिया सोसाइटी व खानक़ाह कुंज नशीन बगदादी, और इस सेमिनार का इनेक़ाद अमल में लाया, वो यकीनन मुबारकबादी के मुस्तहिक़ है, और साथ ही उसके मुंतज़िमीन भी कि इस तरह उन्होंने अपने असलाफ़ की ज़िंदगी और कारनामों से नई नस्ल को वाक़िफ़ कराने के लिए ये सब अहतमाम किया। इनकी ज़िंदगियाँ वो पगडंडियाँ हैं जिन पर पूरी एहतियात के साथ चलकर उनको हासिल शुदा मकाम से कुछ फ़ैज़ हासिल किया जा सकता है, और यही ज़िंदगी का हासिल है। बक़ौल किसी के हासिल ज़ीस्त हैं वही लम्हे जो तेरी याद में गुज़रते हैं। वाखिर दावाना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरशद साहब की गुलपशी की जाएगी। जनाब शेख सफ़ी साहब लेक्चरर बायोटेक्नोलॉजी की से ख्वाहिश है कि वो भी शाही नशीन पर तशरीफ़ लाए। तमाम हजरात का खानक़ाह कुंज नशीन जुनैदी बगदादी और YJS इस्लामिक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।